بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن نے ایک بیان دیا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، اس کے اوپر ہمارے تمام پولیٹیکل جو بھی ہیں، جو سابقہ حکومتی پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب نے بیانات دیے اور خوب رد عمل دیا۔ ہر آدمی جو سا تھا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کا بیان پر جس طرح سے پاکستان میں رد عمل دیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اممیچورٹی نظر آتی ہے، اور پاکستان میں اسے رائی کا پہاڑ جسے کہتے ہیں نا، وہ بنایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان، انہوں نے یہ بات کوئی ایسا نہیں کی تھی کہ کوئی لکھ کے کوئی تقریر تھی، ایک ایسے سرسری سی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی یہ مسائل ہیں، تو انہوں نے غلط تو کہا نہیں تھا۔ پاکستان کے جب ایٹمی دھماکہ پاکستان میں ہوا، تو پاکستان اس کے جو سائنسدان تھے سو کارڈ اس وقت، ڈاکٹر قدیر جو اس دنیا میں اب نہیں ہے، انہوں نے اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی۔ وہ ایران گئے، وہ لیبیا گئے، وہ نارتھ کوریا گئے، وہاں جا کے اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی، اور انہوں نے کہا اس کو تو مال اپنے تو ایک ایسی چیز بنا لی ہے، اب اس کو بیچنا چاہیے، اور وہاں سے پیسے کمائے انہوں نے۔ تو یہ پیسے کمانے والا سلسلہ جو تھا نا، یہ جاری رہا، اور انہوں نے پیسے کمایا، پھر اس کے بعد انہوں نے مان بھی لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے بیانات دے دی، اور یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی جس کو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، اور ہر آدمی کیونکہ اس وقت امریکہ مخالف بن کے اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتا ہے، اور کیونکہ الیکشن جو ہے، کل الیکشن ہے، قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پہ الیکشن ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ووٹ بنانا ہے کہ جی ہم بھی امریکہ کے خلاف ہیں، فلاں بھی ہے، یہ وہ، تو اس طرح سے یہ گیم ساری جاری ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کے اوپر اتنا طوفان برپا کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں، کل الیکشن ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب 7 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ استعفے دینے کا، تو 11 سیٹوں کے جو وہ تھے، سیٹوں کے استعفے تھے، وہ منظور کر لیے گئے، جس میں سے 7 کے اوپر اب انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ جو 7 پہ انتخاب ہو رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا اب امتحان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی جس طرح سے پہلے ایک تاریخ آئی، اس وقت پی ٹی آئی کا ایک زور تھا، اور جب انہوں نے تاریخ چینج کی تو پی ٹی آئی کا اس وقت جو زور ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور انہوں نے جو مخالفین ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں، نون لیگ اور اس کے اتحادی یا پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کمپین کو بہتر کر کے وہاں پہ دوبارہ سے الیکشن ہو رہے ہیں، اور جس کے اندر اب کبھی چانسز ہے کہ فیصلہ آباد کو اگر دیکھا جائے تو فیصلہ آباد کے اندر بھی 50-50 کا چانس جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ اب شیر علی جو سے عمران خان کے مقابلے میں ہے، وہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اب ننکانہ صاحب کی سیٹ ہے، وہاں پر بھی عمران خان کو ٹف ٹائم ملے گا۔ پھر ملتان کے حلقہ ہے، وہاں پہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جو سے الیکشن لڑ رہا ہے، ان کی کمپین بھی زیادہ ہے، کافی ہے، پہلے بھی انہوں نے الیکشن جیتے ہیں وہاں پہ، تو ایک مقابلہ ہے، پیروں کا پیروں سے مقابلہ ہے، اور اس قسم سے وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ اب عمران خان کو ٹف ٹائم ملے گا۔ پھر اس کے بعد اگر چلے جاتے ہیں جو کے پی کے اندر جو سے ملاکانڈ اس علاقے میں، جہاں پہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے اندر پہلے جو انتخاب ہوا تھا 2018 میں، الگ الگ پارٹیوں نے الیکشن لڑے تھے، اور اب وہ پارٹیاں اکٹھی ہیں۔ اگر ان کی پارٹیوں کے ووٹ اکٹھے کیے جائیں تو وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوئے ووٹوں سے بہت زیادہ، ڈبل سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک ملاکانڈ کا ہی اگر لگا لیے جائے تو وہاں پہ 50,000 ووٹ بھی لیے لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی وہاں جیت گئی، لیکن جو ان سے ہیں وہاں پہ اگر ان کے ووٹوں کو اکٹھا کریں تو وہ بہت سارے ووٹ بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ امتحان کا وقت ہے کہ کل عمران خان صاحب ساری سیٹیں جیت جائیں گے، یا چند سیٹوں پہ عمران خان کی کامیابی نظر آتی ہے، اور وہ کامیابی اتنی اہم ہے
کہ ان کے لیے اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو کامیابی ہے عمران خان کی اور حکومت کی، اگر حکومت وہاں سے کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر انتخابات جو سے ہونے بہت ممکن ہے بہت جلد ہو جائیں، کیونکہ یہ حکومت جو سی ہے یہ اس وقت ٹیسٹ کر رہی ہے کہ ان کی جو پاپولر الیکشن جو عمران خان خود کھڑے ہو رہے ہیں ساری سیٹوں کے اوپر، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے پھر استعفیٰ دے دینا ہے، تو اگر وہ وہاں پہ ہار جاتے ہیں تو پھر جو پی ڈی ایم ہے وہ کھل کے انتخابات کا اعلان کرے گی اور بہت جلد انتخابات ہو جائیں گے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کے اندر کل پتہ لگے گا، اس وقت تک ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون سی سیٹوں پہ عمران خان جیتنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر 7 میں سے 4 سیٹیں عمران خان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور 3 سیٹیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان ساتھیوں سے ہار جائیں. یہ ایک میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ساری سیٹیں جیت جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمام اس سے اہم سیٹیں ہار بھی سکتے ہیں. اور اس وقت نیک ٹو نیک فائٹ ہے تمام سیٹوں پر. اگر پوری طرح سے غور کیا جائے تو مقابلہ کرنے والے جو سے ہیں وہ بہت اسٹرانگ آگے آئے ہیں، سامنے مقابلے میں آئے ہیں. جو جیسے انہوں نے اپنے اختلافات ختم کیے، جیسے اب فیصل آباد کی مثال لے لیں، عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان میں ایک 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 جنگ تھی، اور ایک دوسرے کی مخالفت میں تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ووٹ بھی دیتے تھے. حال ہی میں ان کی صلح ہو گئی. صلح ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نون لیگ اس جگہ پہ جیتنے کی چانس، نون لیگ بھی اور پیپل پارٹی بھی وہاں سے وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھا ان کا وہاں نہیں کھڑا ہو رہا، رانا ثناء اللہ کا آدمی نہیں کھڑا ہو رہا، اور جمیعت علماء اسلام کا آدمی نہیں کھڑا ہو رہا. اس سے لگتا ہے کہ 4 پارٹیوں کے ووٹ جو سے ہیں اب عابد شیر علی کو ملیں گے، جس سے پورا چانس ہے کہ عابد شیر علی جو سے انتخاب جیت جائیں. اس کے باوجود بھی عمران خان نے اپنے کچھ ووٹر گین کیے ہیں، جو پہلے ووٹ، کیونکہ جس طرح سے ان کی جلسے ہوئے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو سے ہیں عمران خان کو ووٹ دیں گے. اب صورتحال کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 60-40 کا چانس ہے. اس سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ 80-20 کا ہے. اس وقت نون لیگ کے لوگ ہی کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں 60-40 ہے، اور کل 50-50 کی بات بھی کرنی شروع ہو گئی ہیں. تو اب صورتحال کل ہی نظر آئے گی کہ 50-50 ہوتا ہے. 50-50 میں تو پھر 2-4 ووٹ اوپر یا 2-4 ووٹ نیچے ہو کے کوئی بھی جیت سکتا ہے. بہرحال مقابلہ بہت سخت ہے. اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین، آپ اگلے پروگرام تک لی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.